بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 135 اور پہلی قسط ہے اور بیان ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ پیج ہے 170۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، اردو میں ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ تصنیف انہی کی ہے، قصص الانبیاء اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں واقعات اور قصے پیش کیے جاتے ہیں انبیاء اکرام کے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے اور واقعات پیش کیے جاتے ہیں، مگر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب، مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح و جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ یاد تمہیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار طاق و نسیاں ہو گئیں۔ وی لاگ نمبر 135 اور بیان حضرت یونس علیہ السلام کا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں، بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے انہیں شہر نینوا میں، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو اتم درجہ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور دعوت اللہ میں ہمہ تن مصروف رہے، اور خداوند قدوس کی مہربانیوں اور انعام و اکرام سے لوگوں کو امیدیں دلائیں اور غضب الہی سے بھی ہر طرح ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ دست و زبان سے بھی رنج و اذیت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھی، اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَائَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَائَةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یعنی اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمی، یعنی اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمی، یا اس سے کچھ زیادہ اوپر یا اس سے کچھ زیادہ پر فائدہ، یعنی اگر عاقل بالغ شمار کیے جائیں تو 1,00,000 تھے، اور سب چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے تو 1,00,000 سے زائد تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 برس تک خدا کی دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے اے قوم کہو لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ۔ وہ مرد و قوم کبھی اس کلمہ کو اپنی زبان پر نہ لائی اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ اے یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو بھی تم کو نبی اللہ نہ کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مذموم و مایوس ہوئے اور ساری قوم بت پرستی میں مدہوش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قوم، اپنے خالق ارض و سما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو، اور اس میں تمہارے واسطے کوئی نفع کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ ضرر کے اختیار رکھتے ہیں اور نہ فائدے کے۔ وہ تمہارے خود تراشیدہ بت ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قطعاً اس بات پر توجہ نہ دی، اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے
اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے، لیکن باوجود اس قدر اذیت و تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے کہ اے میری قوم خدائے واحد کی عبادت کرو، اور تم لوگوں نے جو راہ ضلالت اختیار کر رکھی ہے اس کو فوراً چھوڑ دو۔ اگر تم نے راہ ضلالت نہ چھوڑی تو کہیں خدا تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل نہ کر دے، اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام سے یہ تہدید آمیز الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ تمسخر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت کیا کرتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عذاب آتش دوزخ ہے، عذاب آتش دوزخ ہے۔ یہ جواب سن کر تمسخر کے لہجے میں ان مردوں نے کہا، بھلا اس میں کچھ مضاحکہ نہیں؟ آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹھ درمی اور ضد سے عاجز آ گئے۔ پھر جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی وقت بھی دعوت الی الحق کو قبول کر لے گی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہو جائے گی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے خداوند قدوس سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی، تو ندا آئی، اے یونس آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بے رضائے الہی چل دیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا، چنانچہ ارشاد باری ہے۔ ناظرین، یہ ولاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اللہ تعالیٰ حکم ہم انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ، نبی ہیں سمندر کنارے صحابہ، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر وہ محبوب رب کے دلارے صحابہ، انس زہد طلحہ بلال و قتادہ وہ شیر و شکر پیارے پیارے صحابہ، ہدایت ملے جس کے پیچھے چلے ہم، ستاروں کی مانند ہیں سارے صحابہ، اے گفتار شیریں تو کردار روشن، عجب نور کے ہیں منارے صحابہ، نہ آنچ آنے دیں ایک صحابی پہ بھی ہم، ہمیں جان سے بڑھ کے پیارے صحابہ، محبت کا مفہوم ہم کو سکھایا ہمارے رہبر ہمارے صحابہ، ہمارے ہیں رہبر ہمارے صحابہ، ادا کر دیا حق عشق رسالت کہے حق حیران وہ رے صحابہ، اے سایہ فگن آسمان نبوت اثر چاند سورج ستارے صحابہ۔